بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسمیرہ افضل اور سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک بہت بہت اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، تمام اہل اسلام کو رمضان کی آمد، رمضان کے پورے روزے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام وبائی امراض، تمام جو مشکلات اور تمام جو اللہ تعالیٰ نے مشکلات اور یہ چیزیں ہمارے اوپر اور یہ جو مسئلے مسائل، ملکی حالات، سیاسی حالات، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے اور ہم لوگوں میں، ہم سب میں انسانیت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپس میں فرقہ واریت ختم کر دے، آپس میں ہم سب کو ایک مسلمان ایک ہی صف پہ کھڑے ہونے کی، جسے کہتے ہیں نا کہ مثال، وہ قائم کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے رحمتیں برکتیں نازل فرما اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام وہ آسانیاں دے جو ہمارے حق میں ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو چلتے ہیں آج اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج پہلی سحری ہے اور رمضان کا پہلا روزہ ہر مسلمان، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا ایک شوق، ایک لگن اور ایک آس، ایک امید سے روزے کی خوشی میں ایک اپنی ہی برکتوں کی، اپنے ایک رحمتوں کی یہ آمد اور یہ نزول ہوتا ہے۔ اور اس میں ہر انسان، چاہے وہ جس کیٹیگری کا بھی ہو، جو بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، جس لیول کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور بارگاہ الہی پہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کو ہر وقت دعاؤں میں مشغول رہتا ہے اور اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، تمام غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں معاف فرمائے۔ تو آپ سے میں بات کرتی ہوں آج 14 اپریل سے 20 اپریل تک کا جو ویک ہے، جو ہفتہ ہے، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آلریڈی میں آپ کو ایک ویڈیو بتا چکی ہوں ابھی ریسنٹلی، اور آج ہی وہ آج 13 اپریل کی شب 1 بجے 2 بجے سن اور مارس دونوں اگلے زوڈک میں گئے ہیں۔ سن ایریز میں، برج حمل میں، اور مریخ جو ہے وہ برج جوزہ میں گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہفتے کی شروعات کرتے ہیں۔ آج 14 تاریخ ہے، پہلا دن ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ قمر کی ستارہ قمر کے تحت ہم لوگ 3 یا 4 زوڈک میں جس طرح یہ فلکچویٹ کرتا ہے ایک ویک میں، اس کو لیتے ہوئے ہم زیادہ اس کی ٹرانزٹ کو لیتے ہوئے ہم ہفتے کی جتنا بھی ہمارا ناقص علم ہوتا ہے، ہم ایریز سے لے کر پائسس تک تمام بروج کی ریڈنگ دیتے ہیں، کرتے ہیں، اور یہ تمام کیلکولیشن کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی غیب کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کرنے کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ ساری چیزیں اسی نے کرنی ہیں اور اسی نے پیدا کی ہیں اور وہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہم کہ قمر نے، ستارہ قمر نے آج یعنی کہ 14 تاریخ کو، اس نے 14 کی رات کو، شب کو 1-2 بجے دوسرے زوڈک میں چلنا ہے۔ ابھی اس وقت یہ ایریز میں ہے۔ ایریز کے بعد اس نے اس ویک میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں، اس ویک میں 3 سے 4 بروج میں اس نے داخلہ کرنا ہے، ایریز، ٹورس، جیمنائی، اور لاسٹ ڈے 20 کا کینسر میں۔ تو چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اپنی اس کنٹینٹ کی طرف آتے ہیں جس کے لیے میرے ناظرین، میرے پیارے محترم ناظرین بےتاب رہتے ہیں، اور ہم سب کی جتنی بھی بہن بھائیوں کی ریڈنگ ہمارے اپنے نالج کے مطابق آپ لوگ کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں برج حمل یعنی کہ ایریز کی۔ تو ایریز کی بات کریں تو اس کے اسینڈنٹ میں اس وقت 3 ستارے براجمان ہیں۔ سورج یعنی کہ 13 کی رات کو، شب کو یہ آ چکا ہے ایریز میں، اس کے اسینڈنٹ میں۔ مون بھی یہی ہے، اور ستارہ وینس یعنی کہ زہرہ بھی، یہ تینوں اس وقت یہیں پہ ہیں۔
اور ان کے مطابق ان کی پرسنالٹی میں آج کا دن 14 کا دن جتنی بھی انہوں نے اپنی کوشش اپنے آپ کو منوانا ہے، اپنا لوہا منوانا ہے، یہ ان کا بہت زبردست دن ہے۔ 14 کے بعد 15 کو اس نے دوسرے دن 15 کی مارننگ میں ورکنگ ڈے میں مون نے ستارہ قمر نے ان کے دوسرے ہاؤس میں یعنی کہ ٹورس میں آ جانا ہے۔ ان کو جتنے بھی منی میٹر سے ریلیٹڈ ان کو آمدنی کے اخراجات کے ذرائع زیادہ بنیں گے، خاص کر خواتین میں ایک پیسے کو صحیح طریقے پہ صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کرنے کا ٹائم آ رہا ہے، ان میں انرجی آ رہی ہے ٹورین ایریز عورتوں میں، کیونکہ وہ ٹورس میں ان کا سیکنڈ ہاؤس میں ان کا منی میٹر میں خانہ دولت یا دھن لابھ کے ان میں آئے گا، اور یہ ان کی شاپنگ کے لیے بیسٹ ڈے ہے۔ 14 کو آپ دیکھا جائے تو یہ 15 16 17 کو یہ ٹورس میں رہے گا، اور 18 19 کو یہ جیمنائی میں رہیں گے قمر، اور ان کی کمیونیکیشن کا یہ ویک بہت اچھا ہے۔ ستارہ مریخ کے ساتھ گو کے مارس کے ساتھ مون جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ مارس یہاں آلریڈی آسپیشیس بہت بہترین ہے، تو ان کو کسی نہ کسی بہن بھائی کی طرف سے تحفے تحائف، خوشیاں یا کوئی خوشخبری یا نقل و حرکت کر کے کمیونیکیشن کے ذریعے مینٹل ان کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی لیول پہ جائے گا۔ ان کا یہ دن بھی تینوں بہت اچھے ہیں۔ 20 کو دیکھا جائے تو ان کا یہ لاسٹ ویک کا جو دن ہے، اس میں مون نے یعنی کہ ستارہ قمر نے ان کے 4th ہاؤس میں ان کے اپنے گھر میں آ جائے گا۔ ان کو کسی بہت بڑی قسم کی جو ہے اقدام کرنا چاہیے، گھر کی کسی چیز کے لیے خریداری کرنا چاہیے، یعنی کہ دیکھا جائے تو ایریز کے لیے، برج حمل کے لیے یہ ویک خریداری، مال دولت اکٹھی کرنی اور اپنے معاملہ فہمی کے تحت ان کا یہ بیت جائے گا، اور ان کے اخراجات اتنے نہیں ہوں گے جتنا ان کو بغیر ایفرٹ کے ان کو گین ہوگا۔ دیکھا جائے تو ان کا 11th ہاؤس میں جوپیٹر بہت زبردست ہے، 10th ہاؤس میں ان کا زحل جو ہے ستارہ زحل بہت اچھا براجمان ہے۔ ان کو ہر محکمے میں، ہر دوستوں یاروں سے، 11ویں ہاؤس یعنی کہ دھن لابھ، امیدوں خواہشوں، ٹریول کے ہر معاملے میں ان کا یہ ویک جو ہے بہت پازیٹیو اور بہت اچھا جائے گا۔ کچھ اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ جتنی بھی دنیا میں ایریز لوگ ہیں جو حمل کے تحت آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ہوں گے، تو ایک ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اور یہ نزول ہے مہینہ ہے، تو اس میں ان کے لیے بہت اچھا اور پازیٹیو طریقے سے ان کا یہ ویک گزرے گا۔ تو برج حمل کے لیے یہ وقت، یہ ویک جو ہے پچھلے ہفتے کی نسبت زیادہ بہتر گزرے گا۔ اب بات کرتے ہیں برج ثور یعنی کہ ٹورس کی۔ بات کر رہے ہیں ہم ٹورس یعنی کہ برج ثور کی۔ برج ثور کے لیے بھی چونکہ راہو کیتو ان کے اسینڈنٹ اور ڈسینڈنٹ میں آلریڈی کہتی رہتی ہوں ہر ویڈیو میں، ہر وقت آپ کو جہاں پہ مجھے موقع ملتا ہے، جتنے بھی سٹار چینج ہو رہے ہیں ان کی ٹرانزٹ میں، ان کا جو راہو کیتو ہے وہ ان کو تھوڑا سا، ان کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جذباتی طور پہ، کوئی ازدواجی طور پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ لیکن یہ ویک بھی ان کے لیے بہت اچھا ہے، چونکہ ان کے اسینڈنٹ سے جو مارس ہے، ستارہ مریخ ہے، وہ آج ہی اس ویک کے فرسٹ ڈے میں ہی وہ دوسرے ہاؤس میں آ گیا ہے، اور ان کے لیے بہت اچھا اور بہت اچھا ویک ہوگا۔ مالی لحاظ سے، دولت روپے پیسے کے لحاظ سے، ان کی بیماری کے لحاظ سے تھوڑا سا ان کو ڈسٹرب کرے گا، لیکن اس کے لیے بھی آپ پریشان نہیں ہوں، کیونکہ ستارہ زہرہ جو ہے اس کے ساتھ 12ویں ہاؤس میں ان کا ساتھ ہی سورج یعنی کہ ابھی تھوڑی دیر بعد 13 کی شب کو یہ بھی ان کا ایریز میں ایگزالٹیشن میں آئے گا، وہ کہ ان کے 12th ہاؤس میں آئے گا، لیکن ان کے لیے کہیں نہ کہیں کیونکہ ان کا ستارہ قمر بھی 14 کا پورا دن ان کے 12ویں ہاؤس میں رہے گا، لیکن 15 16 کو یہ ان کے اسینڈنٹ میں یعنی کہ ٹورس میں، اپنے اسینڈنٹ میں برج
سور میں آ جائے گا تو ان کے لیے ان کی اپنی ویل گروم ہونے کا یہ ٹائم ہے. ان کی پرسنالٹی میں، ان کی شخصیت میں نکھار آئے گا، ان کی سنی جائے گی، ان کی مانی جائے گی، یہ اپنا منوا سکیں گے. یہ 2 دن ان کے لیے بہت بیسٹ ہیں اس لحاظ سے. 17، 18، 19 کو جیمنائی میں مارس کے ساتھ ان کا منہ جب آئے گا تو اس وقت ان کو تھوڑی سی شراکت کے معاملے میں، تھوڑی سی شادی بیاہ کے معاملے میں بات چیت کرنے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ کرنا چاہیے، اور ایسا کریں کہ یہ دن تھوڑے سے آپ گزروا دیں. تو اس میں زیادہ کوئی آپ ڈسیزن نہ کریں، کوئی زیادہ ڈسیزن پاور جو ہے تھوڑی سی آپ اس میں تھوڑی سی کم ہوگی. لیکن 20 کو یہی جب یہ ان کے آپ کے 3rd ہاؤس میں ٹرانزٹ میں سارا کمر آ جائے گا تو آپ کے لیے بہت بہتری ہوگی. صحت کے لحاظ سے جو میں نے کہا تو آپ جمعہ والے دن یعنی کہ جمعے کو آپ کسی بھی سفید شرینی کا آپ ضرور صدقہ یا خیرات دے دیے، یا کسی کو کھلابتا دیجیے، کسی کو افطاری کروا دیں، کسی کو سحری کروا دیں. یہ بھی بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے. اس کے علاوہ ان کی میں نے چونکہ شراکت اور پارٹنرشپ میں آلریڈی کہہ دیا کہ راہو کیتو براجمان ہے. 8th ہاؤس ان کا جو ہے وہ اس کا جو اس کو گورن کرتا ہے، اس کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ جوپیٹر ان کے 10th ہاؤس میں جا کے ان کو بہت زیادہ معاملات میں، کاروباری معاملات میں، خاص کر ٹورین مردوں کو جوپیٹر جو اکیلا ہی 6 تاریخ کو جو ان کی ٹرانزٹ میں آیا ہے ایکویریس میں، ان کے 10th ہاؤس میں اکیلا وہی مان نہیں، وہ ان کی پرسنالٹی کو اوور آل، خاص کر ٹورین مرد جو جاب اورینٹڈ ہیں، جو کام کرتے ہیں، اپنے ورک پلان میں کر رہے ہیں، ان کی سوچ بچار ان کی اس چیز میں نکھار آئے گا، پازیٹیوٹی آئے گی، اور ان کو بہت زیادہ ان چیزوں سے فائدہ ملے گا. چونکہ ساتھ ساتھ ان کا 11th ہاؤس کا بھی جو آنر ہے وہ بھی جوپیٹر ہے، وہ بھی 10th میں آ گیا ہے. ان کو دوستوں اور ان کی مدد سے، کسی ریسورس لوگوں کی مدد سے ان کو ان کے کام کاج میں آگے چل کے کامیابی ہوگی. ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹورین جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ ہوتا، اور جن کے نام بے کے نیچے زیر اور الف کے نیچے زیر اور عین کے نیچے زیر جن کے نام ہیں، آئی یعنی کہ آپ اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں اور بی انگلش میں کہہ سکتے ہیں اس الفابیٹ کو، تو وہ بھی ٹورس ہی پڑھیں کیونکہ ان کا سٹار ٹورس ہوتا ہے. تو اب بات کرتے ہیں جیمنائی کی. بات کر رہے ہیں ہم برج جوزا یعنی کہ جیمنائی کی. تو جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ منتھ کا نہیں معلوم، ان کا جن کا نام ہے یا کاف سے ہو، وہ بھی برج جوزا یعنی کہ جیمنائی کے انڈر آتے ہیں، کہلائے جاتے ہیں. اس ویک میں چونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے 12ویں ہاؤس سے نکل کر ان کے اسینڈنٹ میں، ان کے 1st ہاؤس میں مریخ جو ہے وہ ان کے براجمان ہو گیا، اور ابھی 14 تاریخ کو ہی آج ہی ان کی اسی ویک میں 1st ڈے میں ان کی یہ چینجنگ آئی ہیں. ان کا سن ایگزالٹیشن میں 11th ہاؤس میں چلا گیا، جو کہ بہت زیادہ یہاں پہ اس کی بہت اچھی پلیسمنٹ ہے، اور ان کو یہ 2 سے 3 دن بہت زیادہ، بلکہ پورا بھی ان کی امیدوں خواہشوں میں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جب سے یہ سن ان کے ابھی آئے گا تو ان کو پورا منتھ ان کی امیدوں خواہشوں میں، ان کی کامیابیوں میں، ان کو ان کے اپنے لابھ اور ان کے بہت بڑے کسی پروجیکٹ میں فائدہ دلوانے کا یہ ہفتہ اور مہینہ ہے. ان کے جیسے 12th ہاؤس میں، یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں، 10th ہاؤس میں پائسز میں ستارہ عطارد ان کا اپنا رولنگ پلینٹ چونکہ ڈیبلیٹیٹڈ حالت میں پڑا ہے، تو کوشش کریں کہ اسی ویک میں ان کو 16 تاریخ کو ان کی ایک اور ٹرانزٹ آ رہی ہے. مرکری ان کا ایریز یعنی کہ سورج اور زہرہ کے ساتھ آ جائے گا، تو ان کے 11th ہاؤس میں جب وہ آ جائے گا تو ان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اور ایک اور بات ہو جائے گی کہ ایک دوسرے کے گھر میں، یعنی کہ مریخ جو ہے ستارہ مریخ وہ عطارد کے گھر میں، اور عطارد یعنی کہ مرکری جو ہے وہ مارس یعنی کہ مریخ کے گھر میں آ جائے گا ایریز میں. تو یہ بھی ان کو ایک فائدہ ہے، اس لیے کہ ان کے 11th ہاؤس ان کی پرسنالٹی کے ہاؤس میں، ان کے اسینڈنٹ کے ہاؤس میں، ان کی اپنی طرف سے، ان کی اپنی محنت، اپنی ایفرٹ سے یہ ہفتہ
ان کی کامیابیوں کا یہ دن لے کے آ رہا ہے. یہ ایفرٹ کریں گے اور ان کو اس کی مناسبت سے کامیابی ملے گی. اب چونکہ ان کا 14 اور 15 کو ان کا جو مون ہے وہ 12th ہاؤس میں چلا جائے گا. بے شک وہ ایگزالٹڈ ہوئے گا تو ان کو ان کے ایکسپینڈ سے ان کے اخراجات سے کوئی متوازن یا پیرلل کرے گا, بیلنس کرے گا کہ ان کو زیادہ ان سے جو ایک غیر متوازی یا مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے, اس کے لیے یہ 2 دن اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے اور مون یہاں پہ آ کے ان کو فائدہ دے گا. جب بات کریں گے 17, 18, 19 کی تو ان کے اسینڈنٹ میں مون آ جائے گا 17 مریخ کے ساتھ. تو یہ دن جو ہیں یہ بھی ان کے اپنے لوہا منوانے کے ہیں. مون آ کر 17 مریخ کو, کیونکہ وہ زیادہ پاورفل ہوگا, وہ اپنی متحرک ان کی پرسنالٹی کو متحرک کرے گا. اور خاص کر جیمنائی عورتوں کے لیے بھی یہ اپنا لوہا منوانے کا ٹائم ہے اور ان کو اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شریک کار کے ساتھ یا پارٹنرز کے ساتھ یا کہیں بھی یہ کام کرتی ہیں کسی پینل میں یا کہیں بھی, خاص کر میں عورتوں کو کہہ رہی ہوں, تو ان کو کسی کے ساتھ تعاون کی ضرورت پیش آئے گی اور جو تعاون ان کے ساتھ کریں گے یا جو سبارڈینیٹ ان کے ساتھ ہوں گے وہ ان کے لیے ان تاریخوں میں بہت فائدہ پہنچانے والے ہیں. شاپنگ کے لیے بھی یہ پورا ویک بہت اچھا ہے, کمیونیکیشن کے لیے بھی. اور چونکہ میں نے بتایا کہ ان کے 4th ہاؤس کا ابھی جو آنر ہے وہ ڈیبلیٹیشن میں پڑا ہے ان کے 10th ہاؤس میں, لیکن 16 تاریخ کو اسی مہینے میں ایک چینج ہونے سے ان کے رولنگ پلانٹ اور ان کے 4th ہاؤس کے, تو ان کو کسی بہت بڑی خرید و فروخت یا پراپرٹی سے ریگارڈنگ جیمنائز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تعلیم کے میدان میں دیکھا جائے تو ان کا جو 5th ہاؤس ہے وہ ان کو جو گورن کرتا ہے سارا زورا, وہ ان کو 11th ہاؤس میں ایگزالٹیشن سن کے ساتھ پڑا ہے. تو سن اس کو تھوڑی سپورٹ کرے گا اور ان کو جو تھوڑی سی ان کے ذہن میں مس مینجمنٹ اور تھوڑی سی مطلب آوارہ گردی ٹائپ, یہ جو خاص کر اسٹوڈنٹس یا کوئی میں لفظ غلط بول گئی اس کے لیے معذرت, کچھ ایسا وانڈر کرنے کے لیے یا کچھ ایسے بے لاگ جو بغیر کسی پلاننگ کے جو ان کے ذہن میں آ رہی تھی چیزیں, وہ ایک ان کو ایک چینل میں لے آئیں گی اور ان کو ایک متوازن جو ہے اس میں یہ ان کی پرسنالٹی اور ان کی یہ چیزیں آ جائیں گی. صحت کی طرف سے دیکھا جائے, دشمنوں کی طرف سے دیکھا جائے, حاسدین کی طرف سے دیکھا جائے تو مارس چونکہ ان کا 12th ہاؤس سے نکل کر ان کی پرسنالٹی میں وہاں پہ آ گیا, تو یہ اپنی سوچ بچار دیکھ کے اپنے دشمن کو پہچانیں گے اور ان کے لیے بہت اچھا ہے. ہاں تھوڑا سا ان کو ان کی ہیلتھ کے ایشو ہونے لگیں گے, لیکن چونکہ ان کا جوپیٹر 9th ہاؤس میں بہت اسپیشیس ہے اور یہ ان کے لیے صرف اور صرف جوپیٹر ہی ان کو اس چیز کے بارے میں صحت کے بارے میں بھی فائدہ دے گا. زحل جو ہے وہ ان کا ویسے ہی لاسٹ ایئر سے ان کے 8th ہاؤس سے چل رہا ہے. اس کے لیے میں آپ کو پہلے بھی کہتی رہتی ہوں اور اس ہفتے بھی آپ جیمنائز برج جوزا کے جو لوگ ہیں وہ ہفتے والے دن کسی بھی کالی چیز کا کہیں بھی کوائنس کا میں اکثر کہتی ہوں کہ سب کا خیال دے دیں تو بہت اچھا رہے گا. لکی جو عدد ہے ان کے لیے اس ویک میں کوئی خاص نہیں, 1 اور 7 ان کے لیے اچھا رہے گا تو بہتر رہے گا. اب بات کرتے ہیں برج سرطان یعنی کہ کینسر کی. برج سرطان یعنی کہ کینسر کی بات کی جائے تو ان کو بھی 11th ہاؤس سے ان کا آج ہی اس ٹرانزٹ میں جوپیٹر جو مارس جو ہے وہ ان کے 12th ہاؤس میں جیمنائی میں جا رہا ہے اور جو سن ہے ان کا اور ساتھ میں ہی مون 14 تاریخ تک ان کو ایگزالٹیشن میں آ رہا ہے. ساتھ مون بھی ہے, ستارہ قمر اور ستارہ زہرہ اور سورج تینوں ان کے 10th ہاؤس میں ہیں. ان کے رکے ہوئے جتنے بھی کام تھے کینسیرین کے لیے, خاص کر لینڈز اور کسی بہت بڑے ان کے لیے مالی سپورٹیو مالی طور پہ جو ہے ان کے لیے, یا پھر ان کا کہیں کسی سبارڈینیٹ سے یا کسی آفیسر سے یا کسی بڑے بزنس ٹائکون کے ساتھ ان کے لیے یہ ان کو کوآرڈینیشن رہے گی اور ان سے ریگارڈنگ جو مسئلے ہیں وہ
کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. کسی سے میٹنگ کریں گے اس ویک میں تو یہ دن ان کے لیے 16 17 18 بہت اچھے رہیں گے. ان کے لیے جو ہر زوڈک کی مختلف ریڈنگ میں بتا رہی ہوں، لازمی نہیں کہ ہر ایک کی ایک ایک چیز ہی بتائی جائے، لیکن ان کے لیے میرے علم میں آ رہی ہے، ان کو ایم اور ایف نام سے اس ویک میں بہت فائدہ ملنے والا ہے. اور ان کے لیے کیونکہ ان کا جوپیٹر 7th ہاؤس سے، ان کے پارٹنرشپ کے ہاؤس سے نکل کے ستارہ ظہر کو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا، اور 6 تاریخ سے ان کے 8th ہاؤس میں ہیں. ان کو لیگیسی اور ان کو پرانے زیورات، قدیمی اشیاء سے ان کو اس ویک میں، یا بلکہ ان کی جوپیٹر چین ہونے سے ان کو یہ شوق ہوگا. ٹریڈیشنل ویلیوز کی طرف جائیں گے، اور ٹریڈیشنل چیزوں کی طرف یہ عورتیں، مرد خواتین دونوں کو میں کہوں گی، یہ زیادہ اس کو پسند کریں گے. اس ویک میں ان کے لیے بہت کامیابی کی ان کے لحاظ سے چیزیں ہیں. شروع کے ہفتے تھوڑے سلو اینڈ اسٹڈی رہیں گے، جیسے 14 15 ہو گیا، 16 اور 17 سے لے کر 20 تک ان کو یہ ویک جو ہے وہ زیادہ متحرک اور زیادہ موٹیویٹ کرے گا، اور زیادہ ان کے لیے نقل و حرکت کا باعث بنے گا. ان کے لیے جو میں اکثر سٹون بتاتی ہوں، تو یہ پرلز اور یہ وائٹ چیز اپنے پاس رکھیں، وائٹ کپڑے و وائٹ کسی چیز کا یہ صدقہ خیرات بھی دیں تو ان کے لیے بہت بہتر رہے گا. اب بات کرتے ہیں ستارہ اسد، برج اسد اور لیو کی.